بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برطانوی صحافی لارین کی قبول اسلام کا حیرت انگیز واقعہ جسے سن کر آپ کو مسلمان ہونے پر فخر محسوس ہوگا۔ لارین پیشے کے لحاظ سے صحافی ہے جس کا شمار دنیا کے مشہور ترین صحافیوں میں ہوتا ہے۔ لارین برطانیہ کے ایک امیر کبیر خاندان میں پیدا ہوئی۔ دولت، عزت، شہرت سب کچھ اس کے قدموں میں تھا۔ بچپن سے اس کے ذہن میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف نفرت اور زہر بھرا گیا، اور لارین بھی باقی غیر مسلموں کی طرح یہی کہ مسلمان بہت زیادہ ظالم، انسانیت دشمن اور سفاک قسم کے لوگ ہیں۔ بس اس نے ہمیشہ اسرائیل کے حق میں آواز بلند کی، جبکہ فلسطینی مسلمانوں کو دہشت گردوں اور ظالم کے طور پر رپورٹ کیا۔ لیکن ایک دن لارین کو اللہ تعالیٰ نے وہ حقیقت دکھائی، اس کے بارے میں شاید اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ ناظرین، اپنے اسلام قبول کرنے کے حوالے سے لارین بتاتی ہیں، میں نے اسلام مسلمانوں کی محبت اور دوستی میں قبول نہیں کیا۔ مجھے ہمیشہ اسلام اور مسلمانوں سے نفرت رہی، پر نہ جانے کس وقت اللہ تعالیٰ نے میرا دل اسلام کی طرف موڑ دیا۔ اسلام کی جانب یہ سفر میری زندگی کا خوشگوار سفر تھا۔ مجھے نہیں معلوم میں کبھی اس راہ کی مسافر بنی، لیکن میرے ساتھ فلسطین میں پیش آنے والا ایک عجیب واقعہ جس نے میرے ذہن اور دل کے دروازے اس کے لیے کھولنا شروع کر دیے۔ لارین کہتی ہیں، یہ سن 2005 کی بات ہے۔ میں برطانوی اخبار جو میل کے لیے فلسطینی علاقے مغربی کنارے روانہ ہوئی۔ فلسطین جانے سے پہلے میرے دوستوں نے مجھے سختی سے منع کیا کہ وہاں کے مسلمان انتہائی ظالم ہیں، تمہارا ریپ کر دیں گے، پھر تمہارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پانی میں بہا دیں گے۔ وہاں کا بچہ بچہ دہشت گرد ہے، جبکہ بم اور گولیاں ان کے لیے کھلونا ہے۔ یہی وہ نفرت اور جھوٹ ہے جو مغربی میڈیا نے لوگوں کے دلوں میں بھرا ہے، اور میں بھی ان لوگوں میں سے ایک تھی جس کے دل میں مسلمانوں کے لیے کوئی رحم، کوئی جگہ نہ تھی۔ چونکہ میں ایک رپورٹر تھی اور یہ میرے کیریئر کا سوال تھا، اس لیے ان تمام خطرات کے باوجود میں نے فلسطین جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اگلے دن میری فلائٹ اور میں فلسطین کے لیے روانہ ہوئی۔ میرے چہرے پر ڈر و خوف اور افسردگی کے اثرات نمایاں تھے۔ میں دل میں سوچتی رہی، شاید یہ میری زندگی کا آخری سفر ہو، لیکن مجھے کیا معلوم تھا یہ سفر میری زندگی کو خوشیوں سے بھر دے گا۔ سفر کے اختتام پر مغربی کنارے میں اس حال میں داخل ہوئی کہ میرے جسم پر میرا کوٹ بھی نہیں تھا، کیونکہ ہوائی اڈے پر اسرائیلی حکام نے میرا سب کچھ چھین لیا۔ اسرائیلی فورسز نے میرے سارے کپڑے اتار کر میری تلاشی لی اور جان بوجھ کر تقریباً آدھے گھنٹے تک مجھے برہنہ ایک چھوٹے سے کمرے میں بٹھایا گیا۔ جبکہ حیرانگی کی بات یہ ہے، ان کو معلوم بھی تھا کہ میں ایک برطانوی اعلیٰ درجے کی صحافی ہوں، جبکہ یہ سارا غیر اخلاقی عمل اسرائیلی حکام جان بوجھ کر میرے ساتھ کر رہے تھے۔ میں نے ساری زندگی جن کے حق میں آواز بلند کی، ان کا رویہ دیکھ کر مجھے شدید تکلیف ہوئی۔ اس کے بعد میں فلسطین میں داخل ہوئی۔ اس علاقے میں شدید سردی تھی، چونکہ میرا سوٹ کیس اور ضروری سامان اسرائیلی حکام نے اپنے قبضے میں لے لیا تھا، اور محرم اللہ کے مرکزی علاقے میں شدید سردی سے ٹھٹھرتی ہوئی چلی جا رہی تھی۔ اس دوران اچانک ایک فلسطینی خاتون نے میرا ہاتھ تھام لیا اور تیزی سے عربی زبان میں کچھ بڑبڑاتے ہوئے مجھے ایک تنگ گلی کی طرف لے گئی۔ سب سے پہلے میرے ذہن میں جس خدشے نے جنم لیا وہ یہ تھا کہ فلسطینی عورت کے ہاتھوں اغوا ہو چکی ہوں۔ میں نے سوچا اب میں زندہ نہیں بچ سکتی، پتہ نہیں کتنے لوگ میرا ریپ کر کے اور اس کے بعد میرے جسم کے ٹکڑے کریں گے۔ وہ خاتون مجھے ایک مکان کے اندر لے گئی۔ کئی منٹ تک میں خاموشی سے اور کانپتے جسم کے ساتھ وہ خاتون الماری میں کچھ تلاش کرتے ہوئے مسلسل میری طرف دیکھتی رہیں۔ میں نے سوچا شاید وہ چھری یا کوئی دوسرا آلہ قتل ڈھونڈ رہی ہیں، لیکن میری حیرت کی انتہا اس وقت نہ رہی جب اس نے الماری سے کوٹے کے حجاب اور ٹوپی نکال کر میری طرف کی اور مجھے اشارے سے کہنے لگی، اسے پہن لو۔ یہ منظر دیکھ کر میں کسی قدر حیران ہوئی، اس کو میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی۔ وہ بوڑھی خاتون انتہائی شفیق اور محبت بھری نظروں سے میری طرف دیکھتی رہیں۔ پھر اس کے بعد اس نے مجھے ہاتھ کے اشارے سے کہا کہ گرم گرم چائے 2 منٹ میں تیار کر کے لاتی ہوں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ حقیقت ہے یا خواب۔ کیا یہ وہی ظالم اور سفاک لوگ ہیں؟ اوہ میرے خدایا، یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں؟ چائے پینے کے بعد وہ خاتون مجھے اس گلی میں چھوڑ آئیں جہاں سے وہ مجھے اپنے گھر لے گئی تھیں۔ اس عورت نے مجھے انتہائی گرم جوشی سے بوسہ دیا اور واپس چلی گئی۔ حیرت کی بات یہ ہے، اس سارے عمل کے دوران ہمارے درمیان ایک لفظ کا تبادلہ بھی نہیں ہوا۔
کیونکہ مجھے عربی اور اس کو انگریزی زبان سمجھ نہیں آتی تھی۔ اس واقعے کے بعد میرا دل پگھلنے لگا۔ میں اس شدید تذبذب کا شکار تھی۔ جن لوگوں کو میں ساری زندگی سپورٹ کرتی رہی انہوں نے مجھے برا نہ کیا، اور جن سے میں ساری زندگی نفرت کرتی رہی انہوں نے میرے جسم کو ننگا ہونے سے بچا لیا، میری بہترین مہمان نوازی کی، مجھے وہ محبت دی جس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی۔ یہ ثقافت اور فیاضی کی ایک زندہ مثال تھی۔ اس کے بعد مجھے رہتے ہوئے بارہا کئی موقعوں پر اس بات کا تجربہ ہوا۔ ہمارے مغربی معاشرے میں روحانی گرم جوشی کا ایسا مظاہرہ کہیں دیکھنے کو نہیں ملتا۔ اب میرا پورا یقین تھا کہ مغربی میڈیا مسلمانوں کے خلاف کس قدر جھوٹ کا سہارا لیتا ہے۔ مسلمانوں کے خلاف جو بکواس اور پروپیگنڈا کیا جاتا ہے حقیقت اس سے بالکل مختلف ہے۔ اگلے 3 برسوں مجھے فلسطین کے مختلف علاقوں میں جانے کا اتفاق ہوا، لیکن کسی مسلمان کی وجہ سے مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچی، بلکہ میرے ساتھ انتہائی عزت اور احترام کے ساتھ پیش آتے تھے۔ اس دوران مجھے احساس ہونے لگا کہ مسلمان دہشت گرد نہیں بلکہ روئے زمین پر بہترین لوگ ہیں۔ وہ عورت کی عزت کے لیے اپنی جان تک قربان کر دیتے ہیں۔ میں نے فلسطین میں تقریباً 3 سال سے زائد عرصہ گزارا، مگر نہ تو کسی نے میرے پیچھے نازیبا جملے کہے اور نہ ہی کسی مرد نے گندی نظروں سے میری طرف دیکھا۔ یہ وہی باتیں ہیں جو عام طور پر مغربی معاشرے میں بہت زیادہ عام ہیں۔ جب بھی نوجوان لڑکی کو اکیلے دیکھتے ہیں تو موقع ملتے ہی عجیب اور گندے الفاظ منہ سے نکالے جاتے ہیں، لیکن مسلم معاشرے میں نے ایسا کہیں نہیں دیکھا۔ ناظرین، لورین مزید بتاتی ہیں، فلسطینی مسلمانوں کے درمیان رہ کر انشاءاللہ، ماشاءاللہ اور الحمدللہ جیسے الفاظ میری زبان کا حصہ بنتے رہے، جو اکثر مسلمان اپنے روزمرہ زندگی کی گفتگو شکر، تعریف اور امید کے اظہار کے طور پر کرتے ہیں۔ اس سرزمین کے لوگوں کے حوالے سے مغربی میڈیا نے جو خوفناک تصور لوگوں کے اذہان میں پیدا کیا، معاملہ اس سے بالکل مختلف ہے۔ میں اپنے آپ کو مسلمانوں کے درمیان رہ کر اپنے گھر جیسا تصور کرتی ہوں۔ ہاں، البتہ اسرائیلی فوج کے حملوں کا خوف ضرور رہتا، مگر وہاں کے لوگ انتہائی مطمئن نظر آتے اور ہمیشہ کہتے یہود کے ہاتھوں موت بہتر موت ہے، جس کی تمنا ہر مسلمان کی ہوتی ہے۔ ناظرین، ان تمام تر واقعات کے بعد لورین اور اسلام قبول کر کے پوری دنیا کو حیران کیا۔ لورین مزید بتاتی ہیں، اسلام سے بہترین کوئی مذہب نہیں، مسلمانوں سے زیادہ محبت کرنے والے لوگ نہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ مہربان اور طاقتور کوئی نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے معجزات ہیں جس نے ایک نفرت کرنے والی عیسائی خاتون کو اسلام کی طرف مائل کیا، جس نے مغربی دنیا کا جھوٹا پروپیگنڈا دنیا کے سامنے بے نقاب کیا ہے۔ بے شک وہی ہو کر رہتا ہے جو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر، کمنٹ کریں۔